شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں اس کے یعنی حجت اللہ البالغہ سے، ٹھیک ہے۔ تمام خوبیاں اللہ کے واسطے ہیں جس نے تمام لوگوں کو مذہب اسلام اور اسلام کی ہدایت پر پیدا کیا، اور ان کی پیدائش اس خالص کشادہ اور سلیس روشن مذہب پر کی ہے۔ اور جب لوگوں پر جہالت چھا گئی اور نہایت پست درجے کے نشیب میں اس نے ان کو گرا دیا اور بدبختی نے ان کو گھیر لیا، تو خدا نے ان پر رحم کیا اور ان کے حال پر مہربانی کی کہ انبیاء کو ان کی طرف مبعوث کیا، تاکہ ان کے ذریعے سے لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف اور تنگی سے کشادہ میدان کی طرف باہر نکال لائے۔ خدا نے اپنی فرمانبرداری کو ان کی فرمانبرداری پر موقوف کیا۔ اس بزرگی اور مرتبے کا کیا ٹھکانہ ہے۔ انبیاء کے بعد ان کی پیروی کرنے والوں میں خدا نے جن کو چاہا اس کی توفیق دی کہ انبیاء کے علوم کو کوشش سے حاصل کرے اور ان کی شریعتوں کے اسرار معلوم کرے، اس لیے وہ انعام خداوندی سے اسرار انبیاء کے جامع اور ان کے انوار نبوت سے کامیاب ہو گئے۔ ایسے لوگوں میں سے خدا نے ایک ایک کو ہزار ہزار عابدوں پر فضیلت دی ہے، اور عالم ملکوت میں ان کا نام عظماء یعنی بڑے مرتبے والا رکھا گیا ہے۔ ان کی ایسی حالت ہے کہ تمام مخلوق الہی حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی ان کے لیے دعا کرتی ہیں، بار خدایا تو ان پر اور ان کے وارثوں پر جب تک آسمان اور زمین قائم ہے رحمت نازل کرتا رہے، اور ان کو سلامت رکھ۔ اور ان سب میں سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کو کشادہ اور روشن نشانیوں سے مدد کی گئی ہے، افضل ترین رحمت اور بزرگ ترین تحفہ اور پسندیدہ ترین قبولیت کے ساتھ خاص کر اور آپ کی اولاد و اصحاب پر اپنی خوشنودی کا مہ برسا، مہ یعنی بارش برسا، اور ان کو عمدہ جزا عطا کر۔ اس کے بعد بندہ خدائے کریم کی رحمت کا محتاج احمد مشہور ولی اللہ ابن عبد الرحیم عاملہم اللہ تعالی بفضلہ العظیم وجعل مآلہم النقیم المقیم کہتا ہے کہ تمام یقینی علوم سے زیادہ عمدہ اور بمنزلہ بیخ کے یعنی بنیاد کے اور مذہبی فنون کی بنیاد علم حدیث ہے، جن میں ان اقوال اور افعال اور بیانات کا ذکر کیا جاتا ہے جو کہ افضل المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے ہیں۔ اس لیے وہ اقوال وغیرہ تاریکی میں چراغ اور ہدایت کے نشانات اور گویا 14ویں رات کے تابناک چاند ہیں۔ جس نے ان کی پیروی کی اور ان کو محفوظ کر لیا وہ راہ راست پر ہے۔ اس کو بڑے درجے کی خوبی عطا کی گئی، اور جس نے اس سے روگردانی کی اس نے اپنی عمر ضائع کی اور اپنے لیے بجز نقصان کے اور کچھ نہیں کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امر و نہیں اور بھلا برا سب کچھ بیان کر دیا ہے، ڈرایا ہے درکات سے ڈرایا ہے اور درجات کی بشارت دی ہے، یعنی درکات کا مطلب غلطیوں سے اور ہماری جو کوتاہیاں ہیں، مثالیں بھی دے کر سمجھایا اور وعظ و نصیحتیں کی، وہ نصیحت شمار میں قرآن کے برابر ہیں یا اس سے بھی زیادہ۔ علم حدیث کے مختلف طبقے ہیں، اس لیے باہم اہل حدیث کے مختلف درجات ہیں۔ احادیث علم کے خزینہ ہیں جن کے اندر مغز بھرا ہوا ہے، اور بعض بمنزلہ سیپوں کے ہیں جن کے اندر موتی ہیں، اور اکثر ابواب کے متعلق علماء رحمہ اللہ کی ایسی تصانیف ہیں کہ جن سے وحشی مضامین کا شکار کیا جاتا سخت سے سخت مطالب بھی ان کے ذریعے سے رام ہو سکتے ہیں۔ اور فنون حدیث میں سے سب سے زیادہ ظاہری وہ فن ہے جس سے احادیث کی صحت، ضعف، شہرت اور غرابت کا حال معلوم ہوتا ہے۔ محدثین میں سے نقادان فن اور علماء متقدمین میں سے حفاظ حدیث نے اس فن کا بڑا اہتمام کیا ہے۔ اس کے بعد اس فن کا درجہ ہے کہ جس میں غریب احادیث کے معانی اور مشکل احادیث کا پورا انضباط ہو۔ اس کا اہتمام فنون ادیبہ کے اماموں اور علماء نے اور علماء عربیہ کے پختہ مغز لوگوں نے کیا ہے۔ پھر اس فن کا درجہ ہے کہ جس میں احادیث کے شرعی معنی بیان کیے جاتے ہیں
اور فرعی احکام ان سے نکالے جاتے ہیں، اور احکام منسوخ کی عبارت یا اشارہ اور رمز پر اور احکام کا قیاس کیا جاتا ہے، منسوخ اور محکم احکام سمجھے جائیں اور ضعیف اور قوی کا علم حاصل کیا جاوے۔ عام علماء کے نزدیک یہی فن بمنزلہ مغز اور موتی کے ہے۔ فقہائے محققین نے اس فن کی طرف نہایت توجہ کی ہے، لیکن میری دانست میں تمام علوم حدیث میں سے زیادہ دقیق فن جس کی جڑ نہایت عمیق ہے اور اس کا مینار نہایت بلند ہے، اور میری نظر میں جو تمام علوم شرعیہ سے زیادہ بلند مرتبہ اور عالی قدر ہے، وہ اسرار دین کا علم ہے، جس میں تمام احکام میں دین کی حکمت اور لم یعنی دلیل اور ایک ایک عمل کے راز اور نکات بیان کیے جاتے ہیں۔ باللہ وہ تمام علوم میں سے سب سے زیادہ اس کا مستحق ہے کہ جس سے بن پڑے اپنے نفیس وقتوں کو اس میں صرف کیا کرے اور مفروضہ طاعتوں کے بعد معاد کے لیے اس کو ذخیرہ کرے، اس لیے کہ شریعت کے احکام میں اس کے ذریعے سے بصیرت پیدا ہوتی ہے، اور اس فن کے عالم کو اخبار شریعت سے وہی تعلق ہوا کرتا ہے جو عروض کے عالم کو اشعار کے دیوانوں سے، اور منطقی کو حکماء کے دلائل سے، اور نحو کو فصیحۂ عرب کے کلام سے، اور اصول فقہ کے عالم کو فقہا کی تعریفوں سے ہوتا ہے۔ اسی علم کے ذریعے سے ایسی حیرانی سے حفاظت رہتی ہے جو کسی شخص کو رات کے وقت لکڑیاں جمع کرنے میں پیش آتی ہے کہ خشک و تر میں وہ امتیاز نہیں کر سکتا، یا پانی کی رو میں غوطہ لگانے والے کو، اور وہ اس سے امن میں رہتا ہے کہ اس اونٹنی کی طرح پاؤں مارے جس کو اپنے سامنے کوئی چیز نظر نہ آتی ہو یا کسی نابینا اونٹنی پر سوار ہو۔ ایسے شخص کی حالت اس آدمی کی سی نہیں ہو سکتی جس نے کسی طبیب کو کھانے کے لیے سیب بتاتے ہوئے سنا ہو اور ہم شکل ہونے کی وجہ سے اندرین یعنی اس کے اندر حنظل کا اس پر قیاس کر لیا ہو۔ حنظل جو ایک کڑوا پھل جو ہوتا ہے سب سے، اس علم کی وجہ سے آدمی اپنے پروردگار کی جانب سے ایک صاف دلیل پر اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے کہ جس کو کسی معتبر آدمی نے یہ بتایا ہو کہ زہر مار ڈالا کرتا ہے، اور اس نے اس کے فرمانے کی تصدیق کی ہو، اور پھر قرائن سے معلوم کیا ہو کہ واقعی زہر کی حرارت اور خشکی پرلے درجے کی ہوتی ہے، اور یہ دونوں کیفیتیں انسانی مزاج کے بالکل خلاف ہیں۔ تو جس بات پر اس نے پہلے یقین کر لیا تھا، اب اس پر ایک درجہ یقین کا اور اضافہ ہو گیا اور زیادہ ہو گیا۔ اگرچہ احادیث نبوی نے اسرار دین کے اصول و فروع کو ثابت تو کر دیا ہے، اور آثار صحابہ و تابعین نے اس کی اجمال و تفصیل کو صاف صاف بیان کر دیا ہے، اور ان مصلحتوں کے دریافت کرنے میں جو شریعت کے ہر باب میں ملحوظ رکھی گئی ہیں، مجتہدین کا غور نظر بھی انتہا کو پہنچ گیا ہے، اور ان کی پیروی کرنے والوں نے بھی بڑے بڑے نکتے ظاہر کیے ہیں، اور ان کے گروہوں میں دقیق نظر علماء نے بڑے عمدہ مضامین پیدا کیے ہیں۔ اس لیے یہ علم اس حالت سے نکل گیا ہے کہ اس میں کلام اجماع امت کے خلاف سمجھا جاوے یا کسی حیرت یا ابہام میں پڑھنے کا باعث ہو، لیکن تاہم ایسے لوگ کم گزرے ہیں کہ جنہوں نے اس میں کوئی تصنیف کی ہو اور اس کی بنیادوں کے استحکام میں غور کیا ہو اور اس کے اصول و فروع کو مرتب کیا ہو، یا کوئی چیز سیری کے قابل بلکہ اس قدر بھی کہ خواہش کی گرسنگی کو دفع کر سکے بیان کی گئی ہو۔ اس فن کے راز اسی شخص پر ظاہر ہو سکتے ہیں جس کو تمام علوم شریعت میں پورا ملکہ ہو، وہ تمام فنون دین میں یگانہ ہوں۔ اس علم کا چشمہ اسی شخص کے لیے صاف ہوتا ہے جس کا دل خدا تعالیٰ نے علم لدنی سے کھول دیا ہو اور اسرار وہبی سے لبریز کر دیا ہو، اور اس کے ساتھ ہی نہایت روشن ضمیر بھی ہو، اور اس کی طبیعت میں انتقال بھی ہو، اور تحریر و تقریر میں فرزانہ ہو، ہر بات کی تصویر کھینچنے اور اس کی خوشنما پیرائے میں ظاہر کرنے میں فوقیت رکھتا ہو، اس سے خوب واقف ہو کہ اصول کو کیسے باہم ملاتے ہیں اور فروع کو ان پر کس طرح قائم کرتے ہیں، اور یہ جانتا ہو کہ قاعدوں سے پہلے کیسے تمہید لایا کرتے ہیں اور قاعدوں کے لیے عقلی اور نقلی دلائل کیسے بیان کرتے ہیں۔ خدا کا مجھ پر یہ بڑا انعام ہے کہ اسرار دین کے علم سے اس نے مجھے بہرہ مند کیا، اور ایک حصہ اس علم کا مجھ کو بھی عطا کیا۔ اس پر کچھ ناز نہیں کرتا ہوں، بلکہ اپنے قصور کا معترف ہوں، اور اپنے نفس کے تزکیے کا کچھ دعویٰ نہیں کرتا، وہ برائی کا ہمیشہ حکم کرتا رہتا ہے۔ ایک روز میں بعد عصر کے متوجہن الی اللہ بیٹھا ہوا تھا، دفعتاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، ان کی روح نے ظہور فرمایا، اور اس نے مجھ کو اوپر کی جانب سے ایسا ڈھانپ لیا کہ گویا کسی نے مجھ پر کوئی کپڑا ڈال دیا۔ اس حالت میں مجھ پر القاء کیا گیا کہ یہ کسی امر دینی کے بیان کی طرف اشارہ ہے،
اس وقت میں نے اپنے سینے میں ایک ایسا نور پایا جس میں وقتاً فوقتاً ہمیشہ وسعت اور کشادگی بڑھتی رہی۔ پھر چند روز بعد الہام ہوا کہ اس صاف اور روشن امر کے لیے میرا آمادہ ہونا تقدیر الہی میں قرار پا چکا ہے، اور مجھ کو یہی معلوم ہوا کہ اپنے پروردگار کے انوار سے تمام زمین منور ہو گئی۔ غروب کے وقت روشنی نے اپنا عکس زمین پر ڈالا ہے، اور شریعت مصطفی اس زمانے میں بئی وجہ کے دلائل کے وسیع و مکمل لباس میں ظہور فرما ہونے کو ہے سراپا نور ہو گئی۔ اور اس کے بعد میں ایک زمانے میں مکہ معظمہ میں وارد تھا، وہیں میں نے جناب امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو خواب میں دیکھا کہ ان دونوں نے مجھ کو ایک قلم عطا فرما کر کہا کہ یہ قلم ہمارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور میں اکثر اسی فکر میں رہتا رہا کہ کوئی کتاب ایسی مدون کروں جو مبتدی کے لیے بینائی کا باعث اور منتہی کے لیے قابل تذکرہ ہو، اور شہری اور بدوی یعنی شہری دیہاتی سب اس سے فیض حاصل کر سکیں اور مجمعوں میں اس کے تذکرے رہیں۔ لیکن مجھ کو اس قصد میں یہ بات دامنگیر ہوتی تھی کہ میں اپنے قریب کسی ایسے معتبر انصاف پسند عالم کو نہیں پاتا تھا کہ مشتبہ مسئلوں میں اس کی طرف رجوع کیا کرتا، اور نیز علوم نقلی میں کہ جو برگزیدہ عہدوں میں مدون ہوئے ہیں میری دستگاہ کافی نہ تھی، اور اس نے مجھ کو اور بھی بزدل کر دیا تھا کہ میں نے ایسا زمانہ پایا کہ جس میں جہالت، تعصب، خواہشوں کی پیروی اور اپنی ناقص رائیوں پر ناز کرنا شائع تھا، بالکل عام تھا، اور ہم عصر ہونا باہمی نفرت کی جڑ ہوا کرتا ہے، اور جو تصنیف کیا کرتا ہے ملامت کا ہدف بنا کرتا ہے۔ میں اسی شش و پنج میں تھا، کبھی ایک قدم آگے بڑھتا تھا اور پھر پیچھے ہٹ جاتا تھا، اور ایک بار چکر لگا کر پھر مجبوراً واپس آ جاتا تھا۔ اسی اثنا میں میرے بزرگ بھائی اور گرامی دوست مولانا محمد عاشق، خدا ان کو حوادث سے محفوظ رکھے، انہوں نے اس علم کے مرتبے اور فضیلت کو اچھی طرح سمجھا۔ ان کو الہام ہوا کہ جب تک اس علم کے دقائق اور برتر نقطوں کی کافی تلاش نہ کی جاوے گی پوری طرح پر سعادت حاصل نہ ہوگی۔ انہوں نے خوب طرح اندازہ کر لیا تھا کہ جب تک شکوک اور شبہات کی تکالیف نہ برداشت کی جاویں گی اور مخالفتوں کی سختی نہ جھیلی جاوے گی اس علم تک پہنچنا آسان نہیں ہے۔ اس میں پورا غور و خوض وہی شخص کر سکتا ہے جو سب سے پہلے اس دروازے کو کھولے اور اس کے پکارتے ہی وحشی اور مشکل مضامین حاضر ہو جاوے۔ اس کے لیے وہ حتی الامکان شہر پھرے، اور جس شخص کو عمدہ اور نیک پایا اس سے پوچھا، اور ہر ایک ادنا و اعلیٰ ناقص و کامل کی جستجو کی، لیکن کسی کو نہ پایا کہ کوئی کارآمد بات کہتا یا کوئی روشن بیان ظاہر کرتا۔ یہ دیکھ کر وہ مجھ سے مصر ہوئے اور چمٹ گئے اور میرا دامن پکڑ لیا۔ جتنی میں معذوری ظاہر کرتا تھا وہ مجھ کو یہ حدیث یاد دلاتے تھے کہ جو کوئی شخص علم کو سیکھ کر چھپاوے گا قیامت کے روز آگ کی لگام اس کے دہن میں چڑھائی جائے گی۔ یہاں تک کہ انہوں نے مجھ کو بالکل خاموش کر دیا۔ سب راستے تنگ ہو گئے، پھر کوئی عذر نہ چل سکا، اور مجھ کو یقین ہو گیا کہ یہ ایک نہایت اہم کام ہے اور پچھلے الہام کی ایک صورت ہے۔ تقدیر الہی میں ایسا ہی مقدر ہو چکا ہے اور ہر سمت سے اس نے مجھ کو گھیر لیا ہے۔ لہٰذا میں نے خدا کی طرف متوجہ ہو کر استخارہ کیا اور ہماتن مشغول ہو کر ہر امر میں اس کی مدد کا خواہاں ہوا، اور اپنی قوت سے بالکل جدا ہو گیا اور ایسا مجبور ہو گیا کہ جیسے بے اختیاری حرکتوں میں غسال کے ہاتھ میں مردہ ہوتا ہے، یعنی جو غسل دینے والا ہے۔ تب میں نے ان کی درخواست کو شروع کیا اور نہایت عاجزانہ طور پر خدا سے دعا کی کہ تمام لہو و لعب کی باتوں سے میرا دل پھیر دے اور ٹھیک ٹھیک ہر چیز کی حقیقت مجھے بتا دے، اور جو وسوسہ میرے دل میں فکر پیدا کرے اس کے دور کرنے میں میرا معاون ہو، میرے دل کو توانا اور زبان کو گویا کر دے، اور حسن مبحث میں داخل ہوں اس میں لغزشوں سے مجھ کو محفوظ رکھ، اور ہر حالت میں راست بیانی کی توفیق دے۔ میں نے ان کے سامنے پیش کر دیا تھا کہ بیان کے مواقع میں ایک محض خاموش آدمی ہوں اور گھڑ دوڑ کے گھوڑوں میں کج اعضا ہوں۔ میرا سرمایہ بالکل ناقص ہے اور آگ کی تلاش میں نہ مجھ سے غور کیا جاتا ہے، اس لیے کہ میرا دل ایک ایسے امر میں مصروف ہے کہ جس پر زیادتی ممکن نہیں، اور نہ میں منقولات کے حفظ کرنے میں انتہا درجے کی کوشش کر سکتا ہوں کہ ہر آنے اور جانے والے کے سامنے اس کو بیان کرتا رہوں، اور میں اپنی جان سے صرف تنہا ہوں، اپنی ہی گرد کو جمع کرنے والا ہوں، اپنے وقت کا بندہ اور اپنے بخت کا تلمیذ ہوں، اپنی قسمت کا شاگرد ہوں، اور اپنی ہی خیال بندی کا مقید ہوں، اور اپنے ہی ناقص متاع کو غنیمت سمجھنے والا ہوں۔ جو اس کو پسند کر کے اسی پر بس کرنا چاہے وہ بس کرے، نہیں تو وہ مختار ہے، جو چاہے سو کرے۔ اور چونکہ آیت وَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ میں تکلیف شرائع اور جزائے اعمال کے راز اور احکام منزل من اللہ کے اسرار کی طرف اشارہ ہے، اور یہ کتاب بھی انہی کی ایک بالیدہ شاخ ہے، اور اسی کے کنارے سے 14ویں رات کے چاند نکلے ہیں، اس لیے اس کا نام حجت اللہ البالغہ رکھا گیا۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ جو ہے یعنی
حجت اللہ کے آج کے صفحات ہو گئے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. جدیدیت کتاب جدیدیت جو ہے اس کے پیش لفظ کی طرف آگے بڑھتے ہیں. پیش لفظ. عسکری صاحب مرحوم کی شخصیت ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ جو کام بھی کرتے لگن سے کرتے اور جس مضمون کا بھی مطالعہ کرتے اس کے اسرار و رموز کا سراغ لگاتے اور اس کے اساسی مفروضوں کی نشاندہی کرتے، اور جب تک وہ کسی مضمون کے اساسی مفروضوں کی تہ تک نہ پہنچتے دم نہ لیتے. ان کا ذہن سطح پر چلنے سے بہت جلدی اگتا جاتا، لیکن پہرو غواصی سے نہیں تھکتا تھا، یعنی غور کرنے سے، گہرائی میں پہنچنے سے. عسکری صاحب نے یہ دونوں کتابیں ان لوگوں کے لیے لکھی ہیں جو دینی تعلیم و تعلم میں اس قدر منہمک ہیں کہ انہیں مغرب کی علمی تحریکوں کے لیے مطالعے کا وقت نہیں ملتا. مطالعے کی اس کمی کی وجہ سے وہ دینی معاملات میں مغرب زدہ ذہن کے ساتھ مناظرے یا مباحثے میں ان کے سوالوں یا اعتراضوں کا صحیح جواب نہیں دے سکتے. مغرب کی تحریکوں میں دین کے متعلق جو غلطیاں پنپ رہی ہیں عسکری صاحب نے ان کتابوں میں ان کا ازالہ کر دیا ہے، اور جس جامعیت اور سادگی کے ساتھ کیا ہے اس کی مثال اردو میں نہیں ملتی. ان کتابوں میں عسکری صاحب نے رینے گینو سے، جن کا اسلامی نام عبد الواحد یحییٰ تھا، استفادہ کیا ہے. اپریل 1978 کے الحق کے شمارے میں ان کا ایک خط شائع ہوا ہے جس میں انہوں نے مدیر الحق اور ان کے قارئین کا عبد الواحد یحییٰ سے تعارف کروایا ہے اور اپنے ان کتابوں کی تصنیف کے محرک کا ذکر بھی کیا ہے. اس خط میں عسکری صاحب لکھتے ہیں، علاوہ ازیں ایک بزرگ کا تعارف بھی آپ سے منظور ہے. 1930 کے قریب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میری آنکھیں تو یہ دیکھ رہی ہیں کہ اب اسلام کی حفاظت کرنے والے یورپ سے اٹھیں گے. یہی وہ زمانہ ہے کہ فرانس میں ایک عظیم مسلمان مفکر نے اپنا کام شروع کر دیا تھا. یہ صاحب یعنی رینے گینو ہیں، جن کا اسلامی نام عبد الواحد یحییٰ ہے. 1937 میں مصر چلے گئے تھے اور وہیں کی شہریت اختیار کر لی تھی. 1952 میں وفات ہوئی. عربی میں ان کے بارے میں ایک چھوٹی سی کتاب الازہر کے صدر شعبہ دینیات ڈاکٹر محمود نے لکھی ہے، الفیلسوف المسلم. رینے گینو عبد الواحد یحییٰ، ان کی کوئی 25 کتابیں فرانسیسی میں ہیں، مگر مسلمانوں نے اب تک ان سے استفادہ نہیں کیا. حالانکہ فرانس کے بعض باشعور لوگ یہ کہتے ہیں کہ مغرب نے پچھلے 600 سال سے اتنا بڑا مفکر پیدا نہیں کیا. اپنی کتابوں میں انہوں نے سینکڑوں ایسی غلطیوں کی نشاندہی کی ہے جو مغرب کے لوگ اور مغرب زدہ مشرقی لوگ ادیان کے بارے میں کرتے ہیں. میں نے ان کی کتابوں کی مدد سے کوئی 200 گمراہیوں کی فہرست مرتب کی تھی جو ہمارے یہاں بھی رائج ہو چکی ہیں اور جنہیں دور کیے بغیر انگریزی تعلیم پانے والوں کو دین کی باتیں نہیں سمجھائی جا سکتی. یہ فہرست میں نے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کی خدمت میں پیش کی تھی. خیال یہ تھا کہ مولوی تقی صاحب اس فہرست کو سامنے رکھ کر اپنے طالب علموں کو ایک خاص قسم کا کورس الگ سے پڑھائیں. اس سلسلے میں ایک اور یادداشت شیخ عبد الواحد یحییٰ کی کتابوں کی مدد سے میں نے مرتب کی تھی، جس میں یونانی فلسفے سے لے کر آج تک کے مغربی فلسفوں کی بنیادی خامیاں جمع کی گئی تھی. کسی وجہ سے یہ کورس نہ چل سکا، یا ممکن ہے کہ میں نے جو کچھ لکھا تھا وہی سرے سے غلط ہو. بہرحال میں نے یہ دونوں چیزیں واپس منگوا لی تھی. عسکری صاحب نے اس کورس کی ترتیب پر جو محنت کی ہے وہ تو یہ کتابیں پڑھنے والے پر واضح ہو جائے گی. کاش کہ یہ کورس چل سکتا. خدا کرے کہ ابھی کچھ دینی مدارس میں چل جائے. اور اسی سوچ کی بنا پر ہم نے جو ہے اس کتاب کو اپنے جو مطالعے کی جو تحریک شروع کی ہے اس میں سب سے پہلے ہم نے اس کتاب کو رکھا ہے. اس کی اصل وجہ یہی ہے چونکہ یہ بہت اہم ہے. اچھا، چونکہ اس اگلے پیراگراف یہ جو مکمل نہیں ہو رہا ہے اگلے صفحے سے، اس وجہ سے ہم اس کو رہنے دیتے ہیں. چلیے اب آگے تیسری کتاب کی طرف ہم بڑھتے ہیں جس کا نام ہے روایات فلسفہ. تو دیکھیں، روایات فلسفہ ایک خاص مقصد کے تحت لکھی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ فلسفے کے مطالب کو عام فہم پیرائے میں پیش کیا جائے تاکہ ان سے وہ حضرات بھی متمتع ہو سکیں جنہیں فلسفے کے مطالعے کا موقع نہیں مل سکا. راقم نے اس کام کو سہل جانا تھا، لیکن قلم ہاتھ میں لیتے ہی اسے محسوس ہونے لگا کہ فلسفے کو سلیس زبان میں لکھنا خاصا کٹھن ہے. اپنی اس مشکل پر غور کرتے ہوئے راقم کو ایک حکایت یاد آ گئی. ادھیڑ عمر کے ایک یہودی ربانی نے ربائی یا ربی نے ایک نوجوان عورت سے نکاح کیا. اس کی پہلی سال خوردہ بیوی بھی موجود تھی. جب وہ نوجوان بیوی کے پاس جاتا تو وہ اس کی داڑھی کے سفید بال نوچنا شروع کر دیتی تاکہ وہ جوان دکھائی دے، اور جب وہ پہلی بیوی کے پاس بیٹھتا تو وہ اس کی داڑھی کے سیاہ بال نوچنا شروع کرتی تاکہ وہ بوڑھا دکھائی دے. راقم کو بھی کچھ اسی قسم کا اندیشہ لاحق ہے. جو قارئین روایات فلسفہ کو آسان کتاب سمجھ کر پڑھیں گے، ممکن ہے انہیں یہ شکایت ہو کہ بعض مقامات بدستور مشکل ہیں
اور فلاسفہ کہیں گے کہ حاکم نے فلسفے کو عامیانہ بنا دیا ہے، کہ ان حضرات کے خیال میں وہ فلسفہ ہی کیا جو سلیس زبان میں لکھا جائے اور ان کے علاوہ کسی اور کے سمجھ میں آ سکے۔ ہیگل نے کہا تھا کہ میرا فلسفہ میرا صرف ایک ہی شاگرد روزن کرانز سمجھا ہے، اور وہ بھی غلط سمجھا ہے۔ فلسفے کے مطالعے سے انسانی ذہن کی فکری قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں اور وہ ان سوالات پر غور کرنے لگتا ہے جو صحیح تاریخ سے انسان کو پریشان کر رہے ہیں۔ کائنات کی بے کرا وسعتوں میں انسان کا مقام کیا ہے؟ کیا یہ کائنات بامعنی ہے؟ کیا اس کی کوئی غایت ہے؟ کیا اس کائنات کو انسان کی امنگوں، تمناؤں اور خوابوں میں کوئی دلچسپی ہے؟ کیا کائنات میں کوئی ذی شعور آفاقی قوت موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو کیا یہ کائنات سے ماورا ہے یا اس میں طاری و ساری ہے؟ کائنات ازل سے موجود ہے یا اسے کسی نے پیدا کیا ہے؟ حقیقت کبریٰ کیا ہے؟ زمان کی حرکت و گردش دولابی ہے یا خط مستقیم پر ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی کیا کائنات کا آغاز ہوا تھا اور اس کا انجام بھی ہوگا، یا وہ ازل سے موجود ہے اور ابد تک باقی رہے گی؟ دولابی کا مطلب وہی ہوا کہ جس کی ابتدا ہو اور جس کی انتہا ہو۔ اچھا، ذہن مادے کی پیداوار ہے یا مادے کو ذہن نے پیدا کیا ہے؟ انسان مجبور ہے یا مختار ہے؟ اگر مجبور ہے تو یہ جبریت داخلی ہے یا خارجی ہے؟ اگر مختار ہے تو اس کے اور وحوش کے قدر و اختیار میں کیا فرق ہے؟ روح کیا ہے؟ کیا روح کا جسم کے ساتھ وہی تعلق ہے جو شعلے کا شمع کے ساتھ ہے کہ ادھر موم ختم ہوا ادھر شعلہ بجھ کر رہ گیا؟ یا روح خارج سے جسم میں داخل ہوتی ہے اور موت کے بعد کسی اور عالم کو لوٹ جاتی ہے؟ ضمیر کیا شے ہے؟ کیا خیر و شر کا مبدأ ایک ہی ہے؟ خیر و شر کی تمیز انسان میں وہبی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے، یا ماحول کے اثرات کی پیداوار ہے؟ حسن کیا ہے؟ حسن موضوع میں ہوتا ہے یا معروض میں؟ یہ دیکھیے، اس کو سمجھنے کی چیز ہے کہ یہ موضوع کا مطلب یعنی داخلی ہے، یعنی ہر آدمی سبجیکٹیو، اس کو انگلش میں بولیں گے سبجیکٹیو ہے۔ سبجیکٹیو کا مطلب کہ ہر انسان خود اپنے حساب سے اس کو ڈیفائن کرے گا، اس کی تشریح کرے گا کہ میرے لیے حسن کیا ہے۔ یا پھر معروض میں ہے، یعنی یہ معروض کا مطلب یہ کہ خارجی شے ہے کہ جس پہ کئی سارے لوگ متفق ہو سکیں کہ نہیں، یہ سب کے نزدیک یہ چیز مسلم ہے کہ حسن اس کو بولتے ہیں۔ اچھا، فرد اجتماع کے لیے ہے یا اجتماع فرد کے لیے؟ کیا انسان کے تمام اعمال کا محرک حصول لذات کی خواہش ہے، یا کیا وہ بلند تر نصب العیون کی کشش بھی محسوس کرتا ہے؟ مسرت کیا ہے؟ مسرت کا سرچشمہ انسان کے اپنے بطون ہی میں ہے یا وہ دوسروں کو مسرت پہنچا کر اس سے بہرایاب ہو سکتا ہے، یعنی اس مسرت کو حاصل کر سکتا ہے؟ اخلاقی قدریں کیا ہیں؟ کیا اخلاق مذہب کی ایک فرع ہے یا ایک مستقل شعبہ علم و عمل ہے؟ صداقت کیا ہے؟ یہ ہیں وہ مسائل جن کے تجزیے اور تحلیل میں نوع انسان کے بعض بہترین دماغوں کا زور صرف ہوا ہے۔ یہ ایک بدیہی حقیقت ہے کہ بعض لوگ سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے اور اپنے اعمال و عقائد کے محاسبے سے گریز کرتے ہیں۔ وہ اپنے ذہن کے تمام دریچے، کھڑکیاں، روزن میں کھڑکیاں اور دروازے اس مضبوطی سے بند کر لیتے ہیں کہ تازہ ہوا کے جھونکے اس میں بار نہیں پا سکتے، اور در و دیوار کے ساتھ سر پٹک پٹک کر رہ جاتے ہیں۔ روایات فلسفہ اس توقع کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے کہ چند ایک کھڑکیاں اور دریچے کھل جائیں گے اور چند ایک تازہ ہوا کے جھونکے بند کوٹریوں میں بار پا سکیں گے۔ نئے نئے خیالات آدمی کے دل و دماغ میں ہلچل پیدا کرتے ہیں۔ نئے نئے خیالات کا نفوذ شدید ذہنی کرب کا باعث بھی ہوتا ہے، لیکن دیانت اور جرأت سے کام لے کر ایسے نئے خیالات کو قبول کر لیا جائے جن کی صداقت آشکار ہو چکی ہے تو یہ کرب مسرت میں بدل جاتا ہے، اور اس سے بڑی مسرت کا کم از کم راقم کو کوئی تجربہ نہیں۔ روکتے ہیں انشاءاللہ، اور آپ حضرات سے درخواست ہے کہ یہ جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یعنی اجتماعی جبری مطالعے کی جتنی بھی جو اپڈیٹس ہیں وہ اسی چینل پہ آئیں گی انشاءاللہ، اور باقی ہم جو ہے دھیرے دھیرے اور بھی چیزوں کو اس کے اندر اضافہ کرتے جائیں گے۔ اور جزاک اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔